بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت پہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ یا حبیب اللہ۔ علم دین ہر مسلمان جو عاقل اور بالغ ہے، ہر مسلمان اس پر اتنا فرض ہے کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا ناجائز ہے، کیا جائز ہے، اتنا علم حاصل کرنا دین کا ہر مکلف پر، ہر عاقل و بالغ مسلمان پر یہ فرض ہے۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں، تو یہ سوال ہوگا کل قیامت کے دن، کیوں نہیں پڑھا، توجہ نہیں، کیوں نہیں توجہ دی۔ حلال اور حرام میں فرق کیا ہے، اتنا جاننا ضروری ہے۔ اب باقی آپ کے شوق پر ہے، اس میں اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، مشائخ نے ادارہ قائم کیا تاکہ اس سے علم دین مصطفیٰ کی اشاعت ہو، کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت ہو، قرآنی تعلیمات عام ہوں، عام ہی نہ ہوں، تام ہوں، اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریح اور توضیح ہو سکے۔ یہ دارالعلوم اسی لیے بنائے گئے۔ حضرت اشرف الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ایک خواب تھا، الحمدللہ انہوں نے اپنی حیات ظاہری میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ مولا کریم حضرت والا کی قبر کو روشن و منور فرمائے، رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے۔ ایک کام وہ کر گئے ایسا کہ یہ ہمیشہ رہے گا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہی کے جانشین حضرت قادری میاں صاحب زیدہ مجدہ و اقبال ہو، انہوں نے بھی اس کو آگے بڑھایا اور بڑھا رہے ہیں، اور ان کی بھی اس ادارے، اس دارالعلوم اور مخدوم اشرف مشن میں جو خدمات ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ مولا کریم اسے قبول فرمائے اور ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بڑا کام بڑی لگن کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ برکتیں ہیں خانواد اشرفیہ کی، جو 650 سال سے بھی زیادہ جو چل رہی ہیں، اور تو وہ تو چلیں گی، کیونکہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر صمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد جو میرے پیش نظر ہے کہ نور العین نے میرے وضو کے پانی کو 20 سال تک خفیہ طور پر پیا۔ یعنی حضرت مخدوم صمدانی جو وضو فرماتے تھے تو حضرت اس کو تشت میں جمع کر لیتے تھے، پھر کونے میں جا کر کے پی جاتے تھے۔ یہ 18-20 سال تک یہ حضرت عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عمل رہا۔ مخدوم صمدانی کے وضو کے پانی کو
18-20 سال تک لگاتار پیتے رہے۔ تو حضور غوث العالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس آب حیات کے آثار و برکات، اس پانی کی طرف اشارہ، اس آب حیات کے آثار و برکات نور العین اور اس کی نسل سے کبھی نہ جائیں۔ یہ اسی آب حیات کی برکتیں ہیں جو جاری تو حضرت اشرف سمنانی کی دعا سے، اب اسے کون بند کر سکتا ہے؟ اب نہ کوئی غوث العالم ہوگا نہ اس کا کوئی رد کر سکتا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ برکتیں ہیں، دلچسپی سے جہاں بھی توجہ ڈال دیں گے الحمدللہ وہ کام ہو کے رہے گا۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک آپ سے یہ کہتا ہے کہ سوال کرو، پوچھو۔ یہ ہمارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ تو آپ کو بھی سوال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کے استاد مدرس درسگاہ میں پڑھا دے، جو پڑھا دیں پڑھ کر نکالا ہو، ایسا مت کرنا۔ پوچھو، سوال کرو اور قریدنے کی کوشش کرو کہ آپ نے، اگر آپ کے استاد نے کچھ پڑھایا کوئی بھی کتاب، تو سوال ضرور پوچھا کرو، یہ کیوں، ایسا کیوں، یہ کیوں، پھر وہ جواب ملے گا۔ تو اس سے آپ کو اچھا سوال میں اگر کمی آپ کے ہے تو آپ کے جو اساتذہ ہیں اس کو اور سلیقے سے اچھا سوال بنا دیں گے تو وہ جواب دیں گے۔ تو سوال کرو، تو سوال کرنا یہ ادب کے خلاف نہیں۔ وہ شاگرد بہت سعادت مند ہے اور بہت لائق ہے، وہ شاگرد جو اپنے استاد کے پاس جائے اور بار بار کیوں یہ کہے۔ اگر وہ کوئی بات استاد کر رہا ہے، پڑھاتے وقت کی بات میں کر رہا ہوں، میں درس کی بات کر رہا ہوں، درس کے وقت، سبق کی بات، تو وہ بہت سعادت مند شاگرد ہے جو اپنے استاد سے کیوں پڑھاتے وقت جو کیوں کہے، اور وہ لائق شاگرد ہے، وہ لائق شاگرد ہے جو اپنے استاد سے پڑھنے کے وقت کیوں یہ کہے، اور وہ مرید نالائق ہے جو اپنے پیر سے کیوں، جو کیوں نہ کہے، ایسا مرید چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور مدرس، استاذ اور یہ پیر و مرشد، مربی دونوں ہیں۔ ایک تمہارے ظاہر کو سنوارتا ہے، ایک تمہارے باطن کو سنوارتا ہے۔ الحمدللہ یہ دارالعلوم ایسا ہے کہ یہ مدرسہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے، دونوں کا سنگم ہے، دونوں کا، اور ایک بڑی شخصیت کے زیر سایہ ہے۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا پیر خانہ ہے، اور یہ دارالعلوم آپ کے پیر خانے میں ہے، دارالعلوم پیر خانے میں ہے۔ تو آپ سوال کرنا سیکھو۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو سوال کرو، مگر سب سے مت کیا سوال کرنا، جو اہل ذکر ہے انہی سے سوال کرنا۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، کسی بات کا علم نہیں ہے، تو سب سے مت سوال کرنا، اسی سے سوال کرنا جو اچھا ایک بات اور واضح کر دوں، ایک ہے اہل علم اور ایک ہے اہل ذکر، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فاسألوا اہل العلم، کہ تم اہل علم سے پوچھو، تو اس کا مطلب کچھ فرق ہے، اہل ذکر سے پوچھو۔ ایک بات بتاؤں کہ ہر اہل علم کا اہل ذکر ہونا ضروری نہیں۔ اہل علم ہے مگر اہل ذکر نہیں، لیکن ہر اہل ذکر کا اہل علم ہونا ضروری ہے۔ تو ہر اہل ذکر اہل علم ہے، لا بالعکس۔ اب نسبت کون سی ہوگی منطقی اعتبار سے؟ عام خاص مطلق، جی کہ ہر اہل ذکر اہل علم ہے، لا بالعکس۔ اب آپ لا بالعکس کا مطلب سمجھا آپ نے؟ بچوں نے سمجھا؟ منطق پڑھتے ہو؟
کون سی کتاب پڑھتے ہیں آپ منطق میں؟ ہیں؟ شرح تہذیب. اچھا مرقات پڑھی؟ تو پہلے پڑھی یا بعد میں؟ پہلے مرقات. ابھی نہیں چل رہی ہے مرقات. اب مرقات کے طلبہ بھی ہمارے سامنے. اور نو میں کون سی کتاب پڑھتے ہو بچوں؟ نومیر ہدایت النو اس پڑھ چکے نومیر پڑھ لیا ہے. وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی کتنی قسم ہیں؟ الحمدللہ کیا بات ہے صاحب، واہ 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 واہ. 16 قسمیں ہیں. اب کوئی بچہ کھڑا ہو کے بتائے کہ 5ویں قسم کون ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف کا اعراب کیا ہے؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اب اس کی مثال بھی دے دیجئے. ہاں آپ جمع مؤنث سالم میں چلے گئے. ارے بابا آپ تو مذکر ہے نا، اتنی جلدی ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ بھی مسلمات میں چلے گئے. مسلمہ، کیا بات. مرر تو بے عمرہ. ہاں اچھا یہ بتائیے کہ عمر میں وہ اسباب منع صرف وہ کتنے ہیں؟ گنائیے. عدل، نہیں پہلے اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائد تان، 9 ہیں. عمر میں کون سا اسباب منع صرف میں سے کون 2 سبب ہیں؟ علم ہے. تو اب عدل پہ عدل تحقیقی ہے یا تقدیری؟ کوئی دوسرا بچہ بولے. عدل کی 2 قسم ہے نا، عدل تحقیقی اور تقدیری. تو عمر میں کون سا ہے؟ ماشاء اللہ کیا بات ہے صاحب. اچھا جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے؟ آپ جب چلے گئے ادھر تو پھر بتا ہی دیجئے. ہاں جیسے وہ مرر تو بے مسلماتن، ماشاء اللہ کیا بات ہے. اچھا کوئی بچہ نومیر کے بتائے 16ویں قسم کیا ہے؟ نہیں 16ویں قسم کیا ہے؟ آخری. اس کا کوئی نام پتہ ہے؟ بتائیے. صحیح کہہ رہا ہے؟ اچھا کوئی بچہ کھڑا ہو کے بتائے کہ پہلی قسم کون سی ہے؟ مفرد منصرف صحیح. دوسری قسم کیا ہے؟ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح. یہ جاری مجرا کیا چیز ہے؟ اس کو مجرا تو نہیں پڑھتے، مجرا. جاری مجرا صحیح. یہ جاری مجرا صحیح کا کیا مطلب کوئی بچہ بتائے؟ جاری مجرا صحیح. ایک مفرد منصرف صحیح اور ایک جاری مجرا صحیح جو صحیح کے قائم مقام ہو. اب یہ بتائیے کہ صحیح نحویوں کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں اور صرفیوں کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ کس حرف علت نہ ہو. صرفیوں نحویوں کے اعتبار سے آخر میں
جیسے زیدن یا دلون، صحیح کی مثال. اور جاری مجرا صحیح کی مثال دلون. اچھا پہلی زید ہے، دلون زبیون. یہ زبیون کیا املا کیا ہے؟ زو با. معنی کیا ہے؟ زبیون کا معنی کیا ہے؟ یہی میں کہتا ہوں، سوال کرو بچوں، سوال کرو. اب آپ کو آپ کے استاد نے پڑھا دیا دلون زبیون دلون زبیون، اب آپ کو نہ دلون کے معنی معلوم نہ زبیون کا. اب اسی لیے میں کہتا ہوں بچوں سوال کرو، اپنے استاد سے پوچھو کہ حضرت آپ نے تو بتا دیا کہ جاری مجرا کی مثال میں جاری مجرا صحیح جیسے دلون زبیون، تو یہ دلون کا معنی کیا ہے، زبیون کا معنی کیا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں بچوں سوال کرو، فسألو، سوال کرو، ہے نا. تو سوال کی عادت ڈالو. سوال کا مطلب یہ نہیں جو میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ والا سوال، بلا وجہ کا سوال نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے اسماء ستہ مکبرہ یہ کون بتا سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ اسماء ستہ مکبرہ کتنے ہیں تو سوال صحیح ہے؟ ارے پہلے میری بات تو سنو. اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ اسماء ستہ مکبرہ کتنے ہیں تو یہ سوال صحیح ہے. کیوں؟ ہاں جب آپ خود ستہ کہہ رہے ہیں تو کتنے کا کیا سوال ہے؟ اب کتنے نہیں، اب آپ وقت آ گیا اتنے ہیں، اتنے ہیں. کیوں؟ کون کون ہے سنائیے. وہ 6 ہیں نا. وہ 6 کون کون سے ہیں؟ ذو مالن، ذو مالن، ذو مالن. اب ذرا اس کا اعراب سنا دیجیے آپ. جانی ذو مالن، رائے تو ذا مالن، وہ مرر تو بذی مالن. جزاک اللہ، ماشاء. اچھا مرقات کوئی پڑھتا ہے؟ دوال اربع ذرا کوئی بیان کرو. 6 ہیں. اچھا صاحب یہ بتائیے اشکال اربع میں وہ کون سی ایسی شکل ہے جو اپنا نتیجہ دینے میں بدیہی ہے؟ ماشاء اللہ. اب شکل اول بتائیے کیا چیز ہے؟ ایجاب صغریٰ جیسے اب یہ بتائیے کہ العالم متغیر و کل متغیر حادث، اس میں حد اوسط کون ہے؟ اور حد اوسط کا انجام کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے یا گرا دیا جاتا ہے؟ اچھا حد اوسط نے کیا صغریٰ کو کبریٰ نور کا. دیکھیے اعلیٰ حضرت حد اوسط کو وہاں لے گئے. کمال ہے صاحب، کیا فنی چابک دستی ہے صاحب، سبحان اللہ. حد اوسط نے کیا صغریٰ کو کبریٰ نور کا. صحیح. چاروں شکلیں یاد ہیں؟ شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع. اچھا علم کی تعریف کیجیے جو مرقات میں ہے. کتنے علم کی کتنی تعریف کی ہے؟ کتنے معنی بیان کیے؟ 5. سنیے، بولیے بولیے بولیے. ماشاء اللہ بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھائی اچھی ہو رہی ہے. جی ذہن میں نہیں ہے، ذہن میں نہیں. الف یہ بتائیے الف لام
استغراقی، الف لام جنسی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی، ہے نا؟ الحمد للہ رب العالمین میں جو الف لام ہے وہ کون سا الف لام ہے؟ ہاں، تو اس کا ترجمہ کیا؟ تمام حمد و ثنا. یہ تمام کس کا ترجمانہ ہے؟ الف لام. اس سے یہ پتہ چلا. اور الکلمۃ لفظ وضیع لمعنی مفرد میں الف لام کون سا ہے کلمہ میں؟ جنسی. الف لام جنسی کسے کہتے ہیں؟ اب چاروں کی تعریف کر تو ہم دعا کر دیتے ہیں، کوئی بھی کر دے، سب مل کے. استغراقی، جنسی، عہد خارجی، عہد ذہنی. اب اس کی تعریف کر دیجیے آپ، کوئی بھی کر دے، مگر خوبصورت تعریف کرو تاکہ دعا خوبصورت ہو. بچوں اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی تھی نا خطبے کے بعد، فَاسْأَلُوا، سوال کرو، سوال کرو، پوچھو. اس لیے دیکھیے ہمارے حصے میں، دیکھیے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ لنا علم وللجہال مال. ہمارے حصے میں علم ہے، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں. وہ تقسیم کیا ہے کہ ہمارے حصے میں علم ہے اور جاہلوں کے حصے میں مال ہے. کیا بات! ہمارے حصے میں اللہ نے علم رکھا اور جاہلوں کے حصے میں مال. تو علم کا مقام اور عالم کا مقام، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں عالم کی بھی وضاحت کروں گا کہ عالم کسے کہتے ہیں، کون ہے. تو کر دیجئے. نہیں ایسا ہے، پھر پہلے کا سوال کیا کرو، پوچھو. جنسیت انسیت ایسی ہے. الف لام استغراقی، یہ وہ الف لام ہے جس سے مدخول سمجھتے ہو؟ مدخول سمجھتے ہو کیا؟ ہاں ماشاء اللہ. یہ مدخول کس باب سے ہے؟ دخلہ یعنی بابے. یہ مترد میں ہے یا شاذ میں؟ کس باب سے ہے؟ نظرہ. اس سے اس میں مفعول کیا آئے گا؟ مدخول. ماشاء اللہ. اور مدخل کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے، افعل التفضیل من ہو، ادخل ہے نا، ادخلو. یہ افعل التفضیل من ہو کا کوئی صحیح معنی بتائے. کوئی بھی ہو مگر اچھا معنی بیان کرے. یہ جو آپ سر ہلا کر افعل التفضیل من، یہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ صحیح ڈیفینیشن نہیں. اور کوئی؟ افعل التفضیل من ہو. دیکھو یہ من حرف جار ہے اور جو من ہو میں ہو ہے وہ ضمیر ہے. اس کا مرجع بتاؤ. نصرہ ینصرو کے باب سے یہ تو اتنا لمبا آپ چلے جائیں گے. جو اصل میں لفظ مرجع ہے یہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا. نصرہ ینصرو کے باب یہ کوئی مرجع ہے؟ یہ مرجع نہیں ہے، مرجع ہے. تو بتا سکتے ہو افعل التفضیل من ہو ادخل، ہے نا؟ کیا مطلب؟ اب دیکھیے منہو میں جو ضمیر مجرور متصل ہے، راجع بسوئے النصر، راجع بسوئے النصر، نصر مصدر ہے. اب ترجمہ یہ ہوگا اس کا افعل التفضیل من ہو کہ نصر سے تفضیل کا، اس میں تفضیل کا وزن انصر ہے. نصر سے یعنی النصر یاری کردن، النصر نصر سے اس میں تفضیل کا وزن، افعل وزن اس میں تفضیل کا وزن نصر سے کیا ہے؟ ادخل ہے. اب ادخل ہے کا مطلب جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. آپ ترکیب کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ
آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ رب کریم جتنے بچے ہیں یہاں سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے۔ یہاں کے اساتذہ علماء مولا سب کو سلامت رکھے۔ پروردگار عالم بچے پڑھ رہے ہیں مولا ان کے علم میں مزید اضافہ، ہر بلا مصیبت سے محفوظ فرما۔ قادری چشتی اشرفی بزرگوں کے روحانی فیوز و برکات سے سب کو مالا مال فرما۔ مولا کریم سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ مولا مختوم اشرف مشن کو دن بدن ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، اور اس مشن کے سائے میں جو کچھ پروگرام چل رہا ہے مولا سب کو کامیاب فرما۔ ہمارے تمام اساتذہ علماء کو صحت تندرستی عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، عمل کی میں برکت عطا فرما، اور عمل صالح کی توفیق دائمی نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر انشاءاللہ مولا تعالیٰ بچوں اب آپ کو تو ایک ذہن مل گیا نا، کچھ سیکھنے کو ملا۔ سوال کرو، سوال کرنا سیکھو اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے، وہ بھی ادب سے، ٹھیک ہے؟ وہ سیکھو، آگے بڑھو، مولا کامیاب ہو۔ نعرہ تکبیر۔